العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن آمین۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے، اس کی نظر رحمت سے، سایہ رحمت سے آج ہم دوسرا پارہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ اعتکاف کی نیت سے بیٹھیں گے، باوضو بیٹھیں گے اور آپ خاص جو پوائنٹ ہوں گے ان کو لکھیں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اب بیوقوف لوگ کہیں گے ان مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے کس نے پھیر دیا جس پر یہ پہلے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دو، مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ یہاں پر قبلہ کی تبدیلی پر اعتراض کرنے والوں کو بیوقوف اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ واضح بات پر اعتراض کر رہے تھے، کیونکہ سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں آپ کا لقب ذوالقبلتین یعنی دو قبلوں والا ہونا بھی ذکر فرمایا تھا، اور قبلہ کی تبدیلی تو اس بات کی دلیل تھی کہ وہ وہی نبی ہیں جن کے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام خبر دیتے آئے ہیں۔ تو صداقت کی دلیل کو تسلیم کرنے کی بجائے اسی پر اعتراض کرنا حماقت ہے، اسی لیے انہیں بیوقوف کہا گیا ہے۔ جیسے کوئی دھوپ کی روشن ہونے کو سورج کی طلوع ہونے کی دلیل بنائے، تو طلوع نہ ہونے کی دلیل بنائے تو اسے بیوقوف کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ اب اس آیہ مقدسہ سے ہمیں جو بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ بیت المقدس کے بعد خانہ کعبہ کو قبلہ بنائے جانے پر اعتراض کرنے والوں کو جب بیوقوف کہا گیا ہے، تو اگر جو شخص دینی مسائل کی حکمتیں نہ سمجھ سکے اور ان پر بے جا اعتراض کرے وہ احمق اور بیوقوف ہے، اگرچہ دنیاوی کاموں میں وہ کتنا ہی چلاک کیوں نہ ہو۔ قبلہ اس جہت کو کہا جاتا ہے جس کی طرف انسان منہ کرتا ہے، چونکہ مسلمانوں کو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اس لیے خانہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَرَىَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، اور یہ رسول تمہارے نگہبان و گواہ ہیں۔ اور اے حبیب، تم پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے وہ اس لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور بے شک وہ لوگ جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی ان کے علاوہ لوگوں پر بہت بھاری تھی، اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے، بے شک اللہ لوگوں پر بہت مہربان ہے۔ قابل غور آیات ہے، یعنی اے مسلمانوں، جس طرح ہم نے تمہیں ہدایت دی اور خانہ کعبہ کو تمہارا قبلہ بنایا، اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت زمانہ کے لحاظ سے سب سے پیچھے ہے اور مرتبہ کے لحاظ سے سب سے آگے ہے، یعنی افضل ہے۔ افضل کے لیے وسط کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور عربی میں بہترین کے لیے وسط کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اپنی قسمت پر ناز کیجئے، اللہ کا شکرانہ ادا کیجئے کہ آپ بہترین امت ہے تمام امتوں میں سے۔
اور آخرت میں اس امت کی گواہی یہ ہے کہ جب تمام اولین و آخرین جمع ہوں گے اور کفار سے فرمایا جائے گا کیا تمہارے پاس میری طرف سے ڈرانے اور احکام پہنچانے والا نہیں آیا؟ تو انکار کریں گے اور کہیں گے کوئی نہیں آیا۔ حضرات انبیاء علیہ السلام سے دریافت فرمایا جائے گا تو عرض کریں گے کہ یہ جھوٹے ہیں، ہم نے انہیں تبلیغ کی۔ اس بات پر انبیاء کرام علیہ السلام سے کافروں پر حجت قائم کرنے کے لیے دلیل طلب کی جائے گی۔ وہ عرض کریں گے کہ امت محمدیہ ہماری گواہ ہے۔ چنانچہ یہ امت پیغمبروں کے حق میں گواہی دے گی۔ اپنی قسمت پہ ناز کیجئے، ہماری جو گواہی ہے وہ پیغمبروں کے حق میں لی جائے گی۔ چنانچہ امت محمدیہ اسے دریافت فرمایا جائے گا تم کیسے جانتے ہو؟ وہ عرض کریں گے یا رب تو نے ہماری طرف اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، قرآن پاک نازل فرمایا، ان کے ذریعے سے ہم قطعی و یقینی طور پر جانتے ہیں کہ حضرات انبیاء علیہ السلام نے کامل طریقے سے فرض تبلیغ ادا کیا۔ پھر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی امت کے متعلق دریافت کیا جائے گا تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تصدیق فرمائیں گے۔ یہاں ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ تمام گواہیاں امت کے صالحین اور اہل صدق کے حضرات کے ساتھ خاص ہیں۔ ان کے معتبر ہونے کے لیے زبان کی نگہداشت شرط ہے۔ زبان کی اختیار نہیں کرتے اور بے جا خلاف شرعی کلمات ان کی زبان سے نکلتے ہیں تو ناحق لعنت کرتے ہیں۔ صحیح حدیثوں کے مطابق روز قیامت نہ وہ شفاعت کریں گے نہ وہ گواہ ہوں گے۔ جو لوگ جھوٹ بولنے کے عادی ہیں، جو لوگ غلط گواہ بنتے ہیں، دنیا میں غلط گواہیاں دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکے دیتے ہیں، جن کا عمل ایسا ہوگا ان کی گواہیاں قبول نہیں کی جائیں گی۔ تو لہٰذا اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ قبلہ کی تبدیلی کی ایک حکمت یہ بھی ارشاد ہوئی کہ اس سے مومن اور کافر میں امتیاز پیدا ہو جائے کہ کون حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر تبدیلی کرتا ہے اور کون آپ کی نافرمانی کرتا ہے۔ چنانچہ قبلہ کی تبدیلی پر بہت سے کمزور ایمان والے اسلام سے پھر گئے، منافقین نے اسلام پر اعتراض شروع کر دیے، جبکہ پختہ ایمان والے اسلام پر قائم رہے۔ قبلہ کی تبدیلی کے کامل الایمان لوگوں نے تو بڑی خوش دلی سے قبول کیا، لیکن منافقوں پر یہ تبدیلی بڑی گراں گزری۔ تو اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم معلوم ہونے کے بعد قبول کرنے سے دل میں تنگی محسوس کرنا منافقت کی علامت ہے۔ ہمارے پاس جب بھی اللہ رب العزت کا پیغام پہنچے، حکم پہنچے تو ہمیں آمنا صدقتا کہنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں بھی لوگوں کی ایک تعداد ایسی ہے جن میں یہ بڑی شدت مرض جو ہے بڑی شدت اختیار کیے ہوئے ہے، اور اسی مرض کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا ان کے لیے بہت دشوار ہو چکا ہے۔ حالانکہ کامل مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ جب اسے اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم معلوم ہو جائے تو اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے اور اپنے نفس سے اٹھنے والی وہ آوازیں وہیں دبا دے جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کے معاملے میں اسے روک رہی ہے یا اس کے دل میں تنگی پیدا کر رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ قبلہ کی تبدیلی یہودیوں کو ہضم نہیں ہو رہی تھی تو یہ طرح طرح سے مسلمانوں کو اس کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے اور کافروں کے درمیان عہد نماز کا ہے، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ لِلَعْنَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، تاکہ دیکھے کہ کون کون رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتا ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں تو ضرور ہم تمہیں اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہو، تو ابھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنے منہ اسی کی طرف کر لو، اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب عطا کی گئی ہے وہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ تبدیلی ان کے رب کی طرف سے حق ہے اور اللہ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا بہت پسند ہے،
اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کو پورا کرتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے قبلہ تبدیل فرمایا، اور اس آیت میں یوں نہیں فرمایا کہ ہم تمہیں اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس میں میری رضا ہو، بلکہ یوں ارشاد فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ضرور ہم تمہیں اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی ہوگی۔ تو گویا یہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر کوئی میری رضا کا طلبگار ہے اور میں دونوں جہان میں آپ کی رضا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، اور اگر تم ان کتابیوں کے پاس ہر نشانی لے آؤ تو بھی وہ ترجمہ سے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے، اور تم ان کے قبلہ کی پیروی کرو، وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کی قبلہ کتابیں نہیں ہیں۔ اور اے سننے والے، اگر تیرے پاس علم آ جانے کے بعد تو ان کی خواہشوں پر چلا تو اس وقت تو ضرور زیادتی کرنے والا ہوگا۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَهُمْ أَهْوَاءَهُمْ، یہ امت کو خطاب ہے کہ خانہ کعبہ کی قبلہ ہونے کے بعد اگر کسی نے بیت المقدس کو قبلہ بنایا تو وہ ظالم ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کیونکہ جو وہ لوگ تھے حسد کی بنا پر سب کچھ کر رہے تھے، تو حسد بڑی خبیث شے ہے، اس کے ہوتے ہوئے آدمی حق سے اندھا ہو جاتا ہے۔ اس کے سینے میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کینہ ہے، وہ اس کے ہوتے ہوئے تو کبھی مر کر بھی ہدایت نہیں پا سکتا۔ ایسے شخص کو قرآن و حدیث، معجزات اور عقلی و نقلی دلائل کچھ بھی مفید نہیں ہو سکتے، کیونکہ دل کا دروازہ کھلتا ہی ہے تب جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے بارے میں دل صاف ہو، اور جس کا دل ہی اس چیز سے صاف نہ ہو تو اسے ہدایت کس طرح مل سکتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم ان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں، اور بے شک ان میں ایک گروہ جان بوجھ کر حق چھپاتا ہے۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، اے سننے والے، حق وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہو، پس تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ قبلہ کی تبدیلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لہٰذا حق تو ہے کہ اس میں شک نہ کیا جائے۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا ہر حکم حق ہے، اگرچہ اس کی حکمت ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن حق وہی ہوگا، اور مسلمان کا کام اسے ماننا اور اس پر عمل کرنا کسی بھی طرح کے حالات میں۔ اینما تکونوا یأتیکم بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے جس کی طرف وہ منہ کرتا ہے تو تم نیکیوں میں آگے نکل جاؤ، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو اکٹھا کر لے گا، بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ایک بڑی ہی پیاری بات سمجھائی گئی ہے کہ مال و دولت، عہدہ و منصب، شہرت و مقبولیت اور دنیا داری ایسی چیز نہیں کہ اس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کیا جائے، بلکہ یہ تو سب آزمائش اور محض دنیاوی زندگی کی زینت، دھوکے کا سامان اور فنا ہونے والی کمائی ہے، جبکہ باقی رہنے والی اور مقابلے کے قابل چیز تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اس کی اطاعت ہے، جنت اور اس کی رضا ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے بار بار بلایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی سیرت میں نیکیوں میں مقابلے اور سبقت لے جانے کی کثرت نظارے دیکھے جا سکتے ہیں، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک میں گھر کا آدھا مال خیرات کرنے کے لیے لائے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان لے کر آ گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں باپ بیٹے میں جہاد میں شرکت کے لیے بحث ہوتی تھی، ہر کوئی کہتا تھا کہ میں شرکت کروں گا، تم گھر پر رہو، حتیٰ کہ معذور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی راہ خدا میں شہادت کے لیے بے قرار ہوتے تھے۔ غربت و بے کسی کی وجہ سے راہ خدا میں سفر نہ کر سکنے والے روتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آدھی رات عبادت کرتے تو دوسرا صحابی پوری رات عبادت کرتا، اگر ایک تہائی قرآن کی تلاوت کرتا تو دوسرے آدھے سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم دنیا میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کی کوشش آخرت کو پانے کی تھی۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور بے شک یہ یقیناً تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے
غافل نہیں ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور اے مسلمانوں آپ جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو، تاکہ لوگوں کو تم پر کوئی حجت نہ رہے مگر جو ان میں سے ناانصافی کرے۔ تو ان سے ڈرو اور مجھ سے ڈرو تاکہ میں اپنی نعمت تم پر مکمل کر دوں اور تاکہ تمہیں ہدایت دوں۔ یہاں پر میں یہ ضروری بات کرنا چاہوں گی کہ پہلے بھی یہ ذکر آیا کہ اپنا منہ قبلہ کی طرف کرو، اب پھر آ رہا ہے۔ تو اس رکوع میں 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو مسجد حرام یعنی کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اس سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ تکرار ہے، لیکن در حقیقت یہ تکرار نہیں، کیونکہ ہر بار کے حکم کی علت جدا ہے۔ پہلی بار جب نماز میں مسجد حرم کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس کی علت یہ بیان ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا جوئی کے لیے مسجد حرام کو قبلہ بنایا اور نماز میں اس کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا۔ دوسری مرتبہ جب مسجد حرام کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا تو اس کی علت یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کا الگ الگ قبلہ بنایا ہے جس کی طرف منہ کر کے وہ نماز پڑھتے ہیں، اور جب امت محمدیہ بھی ایک امت ہے تو ان کا قبلہ مسجد حرام کو بنایا اور اس کی طرف منہ کر کے انہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ تیسری مرتبہ جب یہ حکم دیا گیا ہے تو اس کی یہ علت بیان فرمائی جا رہی ہے کہ قبلہ کے معاملے میں یہودی مسلمانوں کے خلاف حجت قائم نہ کر سکیں۔ اس آیت میں مجموعی طور پر لوگوں سے فرما دیا گیا ہے کہ تم حالت سفر میں ہو یا حالت اقامت میں، جنگلوں بیابان میں ہو یا شہر میں، ہر جگہ ہر حالت میں اور ہر وقت تم سب نماز میں خانہ کعبہ ہی کی طرف منہ کرنا، تاکہ یہودیوں کو اس اعتراض کا حق نہ رہے کہ ان کی کتابوں میں تو قبلے کی تبدیلی کا لکھا تھا لیکن اس نبی نے تو ایسا کیا ہی نہیں، یا وہ اعتراض نہ کر سکیں کہ یہ نبی ہمارے دین کی تو مخالفت کرتے ہیں لیکن قبلہ ہمارے والا ہی مانتے ہیں، اور مشرکین کو یہ اعتراض کرنے کا موقع نہ ملے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کی مخالفت میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا قبلہ بھی چھوڑ دیا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اولاد میں سے ہیں اور ان کی عظمت و بزرگی مانتے ہیں۔ اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تو حجت پوری ہو چکی، اب بھی اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو وہ ظالم ہے۔ یاد رہے کہ دین کی راہ میں تانے سننا انبیاء اکرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، تو ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو۔ اس آیت میں مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی وجہ سے کفار کی طرف سے ہونے والے اعتراضات سے نہ ڈرو، ان کے تانے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور تم میرے حکم کا پورا کرنے کا معاملہ مجھ سے ڈرو، میرے حکم کی مخالفت نہ کرو، بے شک میں تمہارا مددگار ہوں۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ان لوگوں کا حساب آسان ہوگا جو آج دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے اپنا محاسبہ کرتے ہیں۔ وہ اس طرح کے انہیں جب بھی کوئی کام درپیش ہو تو پہلے اس کو غور کرتے ہیں، پھر اگر وہ کام اللہ کی رضا کے لیے ہو تو اس کو کر گزرتے ہیں، اور اس کے برخلاف نظر آئے تو اس سے رک جاتے ہیں۔ پھر فرمایا اور بروز قیامت ان لوگوں کا حساب کھٹن ہوگا جو آج دنیا میں عمل کرتے وقت غور و فکر نہیں کرتے اور کسی قسم کا محاسبہ کیے بغیر وہ کام کر ڈالتے ہیں۔ ایسے لوگ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چھوٹے سے چھوٹا عمل شمار کر رکھا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، سورہ کہف آیت 49۔ اور کہیں گے ہائے ہماری خرابی، اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا کہ اس نے ہر چھوٹے اور بڑے گناہ کو گھیرا ہوا ہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتہ ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمۃ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے، تمہیں کتاب اور پختہ علم سکھاتا ہے، تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑی نعمت ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنا احسان کرا دیتے ہوئے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذا بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا جب ان میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا، اور وہ رسول بھی کیسے ہیں؟ قرآن، علم قرآن، فہم قرآن، اسرار قرآن، حکمت، طہارت نفس،
تزکیہ قلب اصلاح ظاہر و باطن اور دنیا و آخرت کی ساری بھلائیاں دینے والے ہیں۔ اسی تطہیر و تزکیہ کو ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کے مال سے زکوٰۃ وصول کرو جس سے انہیں صاف ستھرا کر دو اور پاکیزہ کر دو۔ فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر ادا کرو میری ناشکری نہ کرو۔ حکم دیا جا رہا ہے۔ ذکر تین طرح کا ہوتا ہے، ایک ذکر ہے زبانی کرنا، دوسرا ہوتا ہے قلبی یعنی دل سے کرنا، تیسرا ہوتا ہے اعضائے بدن کے ساتھ۔ زبانی ذکر یہ ہے کہ ہم تسبیح و تقدیس، حمد و ثنا، توبہ و استغفار، خطبہ و دعا اور نیکی کی دعوت دیں۔ قلبی ذکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا، اس کی عظمتوں کی بریائی، اس کی عظیم قدرت کے دلائل میں غور و فکر کرنا، اور علماء کا شرعی مسائل میں غور کرنا بھی اس میں داخل ہے۔ اعضائے بدن کا ذکر یہ ہے کہ اپنے اعضاء سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی جائے بلکہ اعضاء کو اطاعت الہی کے کاموں میں استعمال کیا جائے، سر سے پاؤں تک اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار بن جایا جائے۔ شکر کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے احسان و نعمت کی وجہ سے زبان، دل یا اعضاء کے ساتھ اس کی تعظیم کی جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں کہ میرا شکر کرنا بھی تو تیری ہی ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب تو نے یہ جان لیا کہ ہر نعمت میری طرف سے ہے اور اس پر راضی رہا تو یہ شکر ہی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ صبر کی تعریف یہ ہے کہ نفس کو اس چیز پر روکنا جس پر رکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی، یا نفس کو اس چیز سے باز رکھنا جس سے رکنے کا عقل شریعت تقاضا کر رہی ہو۔ صبر کی اقسام دو قسم کی ہیں، ایک صبر ہے بدنی، جیسے بدنی مشقتیں برداشت کرنا اور ان پر ثابت قدم رہنا۔ بدنی مشقتیں حلال رزق کے لیے ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کی دین کی تبلیغ کے لیے ہوتی ہیں۔ نمبر دو طبعی خواہشات اور خواہشات کے تقاضوں سے صبر کرنا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ بہت قابل توجہ یہ آیات ہیں۔ اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پر صبر کے ذکر کے بعد اب صبر کرنے والوں کی ایک عظیم قسم یعنی شہیدوں کا بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ آیت کریمہ شہداء کے حق میں نازل ہوئی۔ بعض لوگ شہداء کی شہادت پر افسوس کرتے ہوئے کہتے تھے کہ وہ لوگ شہید ہو کر نعمتوں سے محروم ہو گئے۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ انہوں نے فانی زندگی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر کے دائمی زندگی حاصل کر لی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں شہداء کو مردہ کہنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ نہ زبان سے انہیں مردہ کہنے کی اجازت ہے اور نہ دل میں انہیں مردہ سمجھنے کی اجازت ہے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اور جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ موت کے بعد اللہ تعالیٰ شہداء کو زندگی عطا فرماتا ہے، ان کی ارواح پر رزق پیش کیا جاتا ہے، انہیں راحتیں دی جاتی ہیں، ان کے عمل جاری رہتے ہیں، ان کا اجر و ثواب بڑھتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے بدن میں جنت کی سیر کرتی ہیں اور وہاں کے میوے اور نعمتیں کھاتی ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور ہم ضرور تمہیں کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں سے اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کی خوشخبری ہے۔ آپ دیکھیے یہاں پر آزمائش سے فرما بردار اور نافرمان کے حال کا ظاہر کرنا مراد ہے، یعنی کہ جب بھی کوئی آزمائش آتی ہے تو اس میں یہ آزمایا جا رہا ہوتا ہے کہ کون اللہ رب العزت کے اس فیصلے پر خوش رہتا ہے اور کون ناشکری کرتا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر، بھوک سے رمضان کے روزے،
مالوں کی کمی، زکوٰۃ و صدقات دینا، جانوں کی کمی سے امراض کے ذریعے اموات ہونا، پھلوں کی کمی سے اولاد کی موت مراد ہے، کیونکہ اولاد دل کا پھل ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی بندے کا بچہ مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کی؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہاں یا رب۔ پھر فرماتا ہے تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا؟ وہ عرض کرتے ہیں ہاں یا رب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس پر میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اس نے تیری حمد کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے جنت میں مکان بناؤ، اس کے نام پر بیت الحمد رکھو۔ یاد رہے کہ زندگی میں قدم قدم پر آزمائشیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی مرض سے، کبھی جان و مال کی کمی سے، کبھی دشمن کے ڈر خوف سے، کبھی کسی نقصان سے، کبھی آفات و بلیات سے، کبھی نت نئے فتنوں سے آزماتا ہے۔ اور راہ دین اور تبلیغ دین تو خصوصاً وہ راستہ ہے جس پر قدم قدم پر آزمائشیں ہیں۔ اسی سے فرما بردار ہونا، نافرمان محبت میں سچے اور محبت کی طرف دعوے کرنے والوں کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام پر اکثر قوم کا ایمان نہ لانا، حضرت ابراہیم کا آگ میں ڈالا جانا، فرزند کو قربان کرنا، حضرت ایوب کو بیماری میں مبتلا کیا جانا، ان کی اولاد اور اموال کو ختم کر دیا جانا، حضرت موسیٰ کا مصر سے مدین جانا، مصر سے ہجرت کرنا، حضرت عیسیٰ کا ستایا جانا، انبیاء کرام علیہ السلام کا شہید کیا جانا، یہ سب آزمائشوں اور صبر ہی کی مثالیں ہیں۔ اور ان مقدس ہستیوں کی آزمائشیں اور صبر ہر مسلمان کے لیے ایک نمونے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے اور وہ کسی تکلیف یا اذیت میں مبتلا ہوں تو صبر کرے اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے اور بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب مصیبت زدہ لوگوں کے ثواب دیا جائے گا تو آرام و سکون والے تمنا کریں گے کاش دنیا میں ان کی کھالیں کینچیوں سے کاٹ دی گئی ہوتی۔ الذین اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ لوگ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ کوئی بھی مصیبت آئے، کسی طرح کی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی نقصان ہو جائے، ایون کہ گھر میں کچن میں کام کرتے ہوئے کوئی برتن ٹوٹ جائے، فوراً پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے گھر میں کوئی جانور رکھے ہوئے ہیں، کوئی پرندہ مر گیا ہے، کوئی مالی نقصان ہو گیا ہے، کسی قسم کا نقصان ہو گیا ہے تو فوراً کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے کیا ہوگا؟ ایمان مضبوط ہوتا ہے، اپنی موت کی فکر ہوتی ہے اور اللہ پر توکل قائم ہوتا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون۔ بہت ہی پیاری آیت، بہت ہی خوبصورت آیت کہ جو لوگ مصیبت پر صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون تو ان کا انعام بتایا جا رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود ہے اور رحمت ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ مصیبت پر صبر کرنے کے کئی آداب ہیں، اس میں ایک یہ ہے کہ جب مصیبت پہنچے تو اسی وقت صبر و استقلال سے کام لیا جائے، جیسا کہ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبر صدمے کی ابتدا میں ہوتا ہے، پھر مصیبت آنے پر زبان اور دیگر اعضاء سے کوئی ایسا کام یا فعل نہ کیا جائے جو شریعت کے خلاف ہو، جیسے زبان سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ و شکایت کے کلمات بولنا، سینہ پیٹنا اور گنے بات چاک کر لینا۔ ارشاد ہوتا ہے ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے چکر لگائے، اور جو کوئی اپنی طرف سے بھلائی کرے تو بے شک اللہ نیکی کا بدلہ دینے والا خبردار ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، حالانکہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے کتاب میں واضح فرما دیا ہے، تو ان پر اللہ لعنت فرماتا ہے اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں، مگر وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں اور اصلاح کر لیں اور ظاہر کر دیں تو ان میں ان کی توبہ قبول فرماؤں گا اور میں ہی بڑا توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہوں۔ یہ آیت ان علماء یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو تریاق شریف کے احکام اور ان میں موجودہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو چھپاتے تھے۔ بے شک ارشاد ہوتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔
بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کافر ہی مرے ان پر اللہ اور فرشتوں اور انسانوں کے سب پر لعنت ہے۔ سب سے بڑی بدبختی آدمی کا کفر پر مرنے والا ہے، جو آدمی کفر پر مرتا ہے اس کی ہے، اگرچہ اس کی ساری زندگی اعلیٰ درجے کی عبادت، ریاضت، تبلیغ، خدمت دین میں گزری ہو۔ کفر پر مرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اولیاء کے جو سردار ہیں وہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ لیکن خوف خدا کا جو عالم ہے، آپ فرماتے ہیں اس کا انداز آپ کی طرف منسوب ہے اس شعر سے، یعنی کہ فرماتے تھے یعنی لوگ کہہ رہے ہیں کہ کل عید ہے، کل عید ہے اور سب خوش ہیں، لیکن میں تو جس دن اس دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کر گیا میرے لیے تو وہی دن عید کا ہوگا۔ یہاں پر اس آیت مبارکہ میں آیت کافروں پر لعنت کی گئی ہے، تو ہمیں یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس شخص کے کفر پر مرنے کا یقین نہ ہو اس پر لعنت نہ کی جائے۔ فاسق کا نام لے کر لعنت جائز نہیں، جیسے کہا جائے کہ فلاں شخص پر لعنت ہو، یہ بہت غلط کام ہے، کسی کو بھی نہیں۔ ہاں البتہ وصف کے ساتھ لعنت کر سکتے ہیں، جیسے حدیث میں جھوٹوں پر، سود خوروں پر، چوروں پر، شرابیوں پر لعنت کی گئی ہے، جیسے قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور مومن تو کافروں پر لعنت کریں گے ہی، بروز قیامت کافر بھی ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔ تو جھوٹوں پر لعنت کی گئی ہے۔ آج ہماری زندگیوں میں کتنی جھوٹوں کی آمیزش ہے، کتنی باتوں میں ملاوٹ ہے، ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے۔ سچ بات بولتے ہوئے، حق بات کہتے ہوئے ہماری کوئی جان نہیں لے لے گا، جان لے بھی لے گا تو کوئی بات نہیں، جان اسی کی دی گئی ہے، اسی کی امانت ہے، اسی کی طرف جانی ہے، آج نہ گئی تو کل چلی جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی راہ میں چلی گئی، سچائی پر قائم رہتے ہوئے چلی گئی تو شہیدوں میں شمار ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا ہمیں جھوٹ سے بچنا چاہیے اور غلط باتیں کہنے سے بچنا چاہیے، فضول گوئی سے بچنا چاہیے۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب وہم لا ینظرون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ان پر سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا۔ ارشاد ہوتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها فبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی تبدیلی میں، اور کشتی میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے لے کر چلتی ہے، اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمانوں سے اتارا، پھر اس کے ساتھ مردہ زمین کو زندگی بخشی، اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے، اور ہواؤں کی گردش اور وہ بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم کے پابند ہیں، ان سب میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور کچھ لوگ اللہ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں، انہیں اللہ کی طرح محبوب رکھتے ہیں، اور اے ایمان والو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور اگر ظالم دیکھتے ہیں جب وہ عذاب کو آنکھوں سے دیکھیں گے تو کیونکہ تمام قوت اللہ ہی کی ہے اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں اپنی محبتیں چیک کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے مقبول جو بندے ہوتے ہیں وہ تمام مخلوقات سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ محبت الہی میں جینا اور محبت الہی میں مرنا ان کی حقیقی زندگی ہوتی ہے۔ اپنی خوشی پر اپنے رب کی رضا کو ترجیح دیتے ہیں، نرم گداز بستروں کو چھوڑ کر بارگاہ نیاز میں سر مسجود ہوتے رہتے ہیں، یاد الہی میں روتے ہیں، رضا الہی کے حصول کے لیے تڑپتے ہیں، سردیوں کی طویل راتوں میں قیام اور گرمیوں کے لمبے دنوں میں روزے اللہ تعالیٰ کی محبت میں رکھتے ہیں، اس کی خاطر دشمنی رکھتے ہیں، اسی کی خاطر دوستی رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں، مصیبت پر صبر کرتے ہیں، ہر حال میں اللہ پر توکل کرتے ہیں، اپنے ہر معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں، احکام الہی پر عمل کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں، دل کو غیر کی محبت سے پاک رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوبوں سے محبت کرتے ہیں، دشمنوں سے نفرت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا نیاز مند رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل و جان سے محبوب رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کو اپنے دلوں کے قریب رکھنا، ان سے محبت رکھنا، محبت الہی میں اضافے کے لیے ان کی صحبت اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کی تعظیم سمجھتے ہوئے ان کی تعظیم کرنا، یہ تمام امور، ان کے علاوہ سینکڑوں کام ایسے ہیں جو محبت الہی کی دلیل ہیں اور اس کے یہ تقاضے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَقَالَ اسْتَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، جب پیشوا اپنی پیروی کرنے والوں سے بیزار ہوں گے اور عذاب دیکھیں گے اور ان کے سب رشتے ناطے کٹ جائیں گے،
تو اور پیروکار کہیں گے کہ اگر ہمیں ایک مرتبہ لوٹ کر جانا مل جائے تو ہم ان پیشواؤں سے ایسے ہی بیزار ہو جاتے ہیں جیسے یہ ہم سے بیزار ہوئے ہیں۔ اللہ اسی طرح ان کے اعمال ان پر حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ دوزخ سے نکلنے والے ہوں گے۔ یا ایھا الناس، یہاں پر یہ میں ایک اور بتاتی چلوں کہ جنت کے مقامات دکھا کر اللہ تعالیٰ جو ہے ان لوگوں کو پیچھے ہٹا لے گا جو لوگ نافرمان تھے اللہ تعالیٰ کے، اور اس کے بعد وہ لوگ جہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے پیروکاروں کی، وہ بات یعنی کہ جو غلط لوگوں کی اپنے پیروکار بنا لیتے ہیں، یا وہ لوگ جو بت پرستی کرتے ہیں تو بتوں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، ان کے ذکر میں ہے انشاءاللہ تفصیلاً اس کی جو ہے تفصیل میں بیان کیا جائے گا۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے لوگو جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ مشرکین نے اپنی طرف سے بہت سے جانوروں کو حرام قرار دیا تھا، تو اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی کہ زمین میں پیدا شدہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں اور لوگوں کے نفع کے لیے ہی انہیں پیدا کیا ہے، لہٰذا صرف ان چیزوں سے بچو جنہیں اللہ تعالیٰ نے خود منع فرما دیا، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا وہ سب حلال ہیں۔ تو اس سے کیا لگتا ہے کہ ہمیں بھی اپنی عادت چھوڑ دینی چاہیے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے میں فلاں چیز نہیں کھاتی، نہیں میں نہیں کھاتی، بڑی نفرت کا اظہار باڈی لینگویج سے بھی ہو رہا ہوتا ہے اور بات سے کولو فیل سے بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کی ناشکری ہے۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں ان کو کھاؤ، اگر آپ کی طبیعت اس کی اجازت نہیں دیتی یا آپ کو وہ چیز موافق نہیں ہے تو، لیکن پبلکلی جو ہے نا وہ یہ اس چیز اپنی باڈی لینگویج سے اپنے کولو فیل سے یہ چیز نہ ظاہر کرے کہ ہمیں یہ چیز پسند نہیں ہے، ہمیں تو نفرت آتی ہے، ہمیں تو گھن آتی ہے، فش کے اسمیل پسند نہیں آتی، او فش تو میرے گھر میں ہے تو میں یہ تو ساگ نہیں کھاتی۔ یہ باتیں بہت غلط ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی باتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی باتیں ہیں۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دے گا، یہ حکم دے گا کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کچھ کہو جو خود تمہیں معلوم نہیں ہے۔ یعنی شیطان کی بات کی جائی ہے، شیطان کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو برائی کی طرف بلائے، کفر و شرک کی طرف، اللہ تعالیٰ کے متعلق غلط عقائد منسوب کرنے کی طرف، یا اس کے حلال کردہ کو حرام کرنے اور اس کے حرام کردہ کو حلال کرنے کی طرف، برے کاموں مثلا جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، بہتان، لڑائی فساد، حسد، بغض، کینہ، تکبر، انانیت، نفرت و عداوت، جنگ و جدل، تذلیل و تحقیر، استہزاء و الزام، تراشی وغیرہ چیزوں کی طرف بلاتا ہے۔ یوں ہی بے حیائی کے کام، گانے باجے، فلمیں، ڈرامے، ناچ مجرے، بد نگاہی، فحش گفتگو، گندی باتیں، ناجائز تعلقات، بری نیت سے دیکھنا، چھونا، بدکاری وغیرہ گناہوں کی طرف بلانا شیطان کا کام ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج کل ان برائیوں میں سے بہت سی چیزوں کی طرف بلانے میں گھر والوں اور دوست احباب، گھر بازار، معاشرہ، افسران بالا وغیرہ کا تعاون یا ترغیب ہوتی ہے۔ کوئی آدمی نیکیوں کی طرف آنے کا سوچتا بھی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جو ایسے افراد ہوتے ہیں انہیں کھینچ کر گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اے کاش ہمیں اچھی صحبت، اچھا مطالعہ، اچھا گھرانہ، اچھے دوست مل جائیں، آمین۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اور جب ان سے کہا جائے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں نہ وہ ہدایت یافتہ۔ ارشاد ہوتا ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور کافروں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو کسی ایسے کو پکارے جو خالی چیخو پکار کے سوا کچھ نہیں سنتا۔ یہ کفار بہرے، گونگے، اندھے ہیں، یہ تو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اے ایمان والو، الرٹ! صحابہ کرام جب بھی یہ ایسی آیتیں جہاں میں یا ایھا الذین آمنو کا لفظ آتا تھا تو فوراً الرٹ ہو جاتے تھے کہ اللہ پاک ہمارے لیے کیا حکم نازل فرما رہا ہے۔ اب آپ بھی اور میں بھی الرٹ ہو جاتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے ایمان والو ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ شکرانے میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا ضیاع نہ کیا جائے، نعمتوں کا ضائع کرنا بھی ناشکری ہے۔ ایک تو ہے کہ کھانے میں چیزوں کو ناپسند کرنا، اس کا تذکرہ کرنا، دوسرا اس کی نعمتوں کو ضائع کرنا۔
इरशाद होता है इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतता वद्दम वलहमल खिंज़ीर वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाहि वमन इत्तुर्रा गैर बाग़िन वला आदिन फला इस्मा अलैहि इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। उसने तुम पर सिर्फ मर्दार और खून और सूर का गोश्त और जानवर हराम किए हैं जिसका ज़िबह के वक़्त गैरुल्लाह का नाम बुलंद किया गया हो, तो जो मजबूर हो जाए, हालांकि वो ना ख्वाहिश रखने वाला हो और ना ज़रूरत से आगे बढ़ने वाला हो, तो इस पर कोई गुनाह नहीं, बेशक अल्लाह बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। इस आया मुबारका में 4 चीज़ों का बयान है। एक है मुर्दार, दूसरा है खून, तीसरा है खंजीर का गोश्त, चौथा है गैरुल्लाह के नाम पर ज़िबा किए जाने वाला जानवर। अब यहाँ पर खून जो है, खून हर जानवर का हराम है जबकि बहने वाला खून हो। खिंजीर नजसुल ऐन है, इसका गोश्त, पोस्त, बाल, नाखून तमाम अज्जा नजस और हराम है, किसी को काम में लाना जायज़ नहीं। अब हमें जब अपना मेकअप लें, जूते लें, अपने पर्स वगैरह लें, बैग लेते हैं, चीज़ें लेते हैं, तो हमें ये चीज़ ज़रूर गौर से इस चीज़ों पे गौर करना चाहिए कि आया इसमें सुअर का कोई ऐसी कोई चीज़ की आमेज़श तो नहीं है। अब गैरुल्लाह का नाम यहाँ पे जो बात की जा रही है, तो इसका जो माना है, अक्सर इस आयत को बहुत ही गलत कोट किया जाता है। ऐसे उलमा जो उम्मत में फसाद पैदा करते हैं, जिन्होंने उम्मत को ग्रोहों में पैदा कर दिया है, आपस में लड़वा दिया है, जिनकी वजह से सफ़े अलग हो गई हैं, मसाजिद अलग हो गई हैं, मसालिक अलग हो गए हैं। यहाँ पर गैरुल्लाह का नाम का जो ज़बीहा है, इसका माना ये है जी। अच्छा जी, ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। वैसे मेरी तो एक ही पोजीशन है। चलें आप अपना माइक बंद करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर गैरुल्लाह के नाम का ज़िबहा, इसका जो माना है वो ये है कि जानवर ज़िबा करते वक्त अल्लाह ताला के अलावा किसी और का नाम लिया जाए, और जिस जानवर को गैरुल्लाह का नाम लेकर ज़िबा किया जाए वो हरामो मुर्दार है। अगर ज़िबा फ़कत अल्लाह ताला के नाम पर किया और उससे पहले या बाद में गैर का नाम लिया, मसलन ये कहा कि ये अकीका का बकरा है, ये वलीमे का दुम्बा है, जिसकी तरफ से वो ज़िबीहा है, इसका नाम लिया, मतलब आबदा की कुर्बानी या तंजीला की कुर्बानी या अंजुम की कुर्बानी, तो ये नाम लिया जा रहा है कि वो कर रही है अल्लाह की राह में। तो मसलन ये कहना कि अपने माँ बाप की तरफ से ज़िबा कर रहा हूँ, या जिन औलिया के लिए इसाले सवाब मकसूद है तो उसका नाम लिया जाए, तो ये जायज़ होता है, इसमें कोई हर्ज नहीं होता। और इस फेल को हराम कहना और ऐसे जानवरों को मुर्दार कहना सरासर जहालत है, क्योंकि ज़िबा से पहले या ज़िबा के बाद गैर की तरफ मंसूब करना ऐसा फेल नहीं कि जो कि हराम हो। जैसे हम अपनी गुफ्तगू में बहुत सी इबादत को गैर की तरफ मंसूब करते हैं। मसलन हम ये कहते हैं कि ज़ोहर की नमाज, जनाजे की नमाज, मुसाफिर की नमाज, इमाम की नमाज, मुक्तदी की नमाज, बीमार की नमाज, पीर का रोज़ा, ऊँटों की ज़कात, काबा का हज, ये सब जो निस्बतें हैं हराम नहीं, और इन निस्बतों की वजह से नमाज, ज़कात और हज वगैरह में कुफ्र और शिरक और हुर्मत तो दरकरार, नाम को भी कराहत नहीं आती। तो किसी वली या किसी बुजुर्ग या किसी नबी या किसी और सालिहीन शुहदा किसी की तरफ भी मंसूब करके कहा जाए कि फ़लाँ की बकरी, तो ये हराम नहीं होता। और इससे ये यानी कि हलाल किए हुए, अल्लाह ताला के जो हलाल किए हुए जानवर हैं वो हराम नहीं हो जाते। तो ऐसी सूरत में जो लोग इन्हें मुर्दार कहते हैं वो शरीयत मुताहरा पर सख्त जुरत करते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि कोई भी मुसलमान अल्लाह ताला के अलावा किसी और का नाम लेकर जानवर ज़िबा नहीं करता, और किसी मुसलमान के बारे में शरई सबूत के बगैर ये कहना कि इसने गैरुल्लाह का नाम लेकर जानवर ज़िबा किया है, तो ये बदगुमानी है, और किसी मुसलमान पर बदगुमानी करना हराम है। हत्तिल इम्कान इसके कौल और फेल को सही वजह पर महमूल करना वाजिब है। और ज़िबा के मामले में दिल के इरादे पर इस वक्त तक कोई हुक्म नहीं लगाया जा सकता जब तक काइल अपने इरादे की तसरीह न कर दे, और अगर बिलफर्ज बाज नासमझ अहमकों पर शरई सबूत के साथ साबित हो भी जाए तो कि उन्होंने गैरुल्लाह का नाम लेकर ज़िबा किया है, तो उसका ज़िबा से माअज़ल्लाह उनका मकसूद गैर खुदा की इबादत है, तो कुफर का हुक्म सिर्फ उन्हीं पर होगा, और उनकी वजह से आम हुक्म लगा देना और बाकी लोगों की भी यही नीयत समझ लेना बातिल है। खुलासा इस बात का यह है कि मुसलमान अपने रब ताला का नाम लेकर ज़िबा कर रहा है तो इस पर बदगुमानी हराम और नारवा है,
اور خود سے بنائے ہوئے ذہنی تصورات پر کسی مسلمان کو معاذ اللہ کفر کا مرتکب سمجھنا، اللہ تعالیٰ کے حلال کیے ہوئے کو حرام کہہ دینا، اور تکبیر کے وقت جو اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہے اسے باطل بے اثر ٹھہرانا ہرگز صحیح ہونے کی وجہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور تمہیں کیا ہے کہ تم اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں شریعت مطہرہ نے ظاہر پر عمل کرنے کا حکم فرمایا ہے، باطن کی تکلیف نہیں دی۔ تو جب اس نے اللہ تعالیٰ کا نام پاک لے کر ذبح کیا تو جانور کا حلال ہونا واجب ہے کہ دل کا ارادہ جان لینے کی طرف ہمیں کوئی راہ نہیں ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے نازل کی ہوئی کتابوں کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے ذلیل قیمت لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے نہ کلام فرمائے گا نہ انہیں پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور بخشش کے بدلے عذاب خرید لیا ہے، تو یہ کیا کتنا آگ کی برداشت کر لیے، کتنی آگ کی برداشت کرنے والے ہیں۔ یہ سزا اس کے لیے ہے کہ اللہ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی، اور بے شک کتاب میں اختلاف کرنے والے دور کی مخالفت و ضد میں ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے اصل نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ اصل نیکی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور قیامت کے فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر ایمان لائیں، اور اللہ کی محبت میں عزیز مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سائلوں کو، غلاموں اور لونڈیوں کی گردنیں آزاد کرانے کی میں خرچ کریں، نماز قائم رکھیں، زکوٰۃ دیں۔ وہ جو لوگ عہد کر کے اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں اور مصیبت اور سختی میں جہاد کے وقت صبر کرنے والے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگاری ہے۔ یہ نہیں کہ ایک کونا اختیار کر لیا جائے اور بس اللہ 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 کی جائے اور آس پاس کی خبر نہ ہو، نہ رشتہ داروں کا پتہ ہو، نہ آس پڑوس کا پتہ ہو، کون تنگ دست ہے، کون کس حال میں ہے، تو ایسی عبادت قبول نہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنا منہ جو ہے وہ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو۔ اس آیت کے جو لفظ آیا ہے من آمنا، تو اس آیت کے اس حصے میں لے کر آخر تک نیکی کی 6 اہم طریقے ارشاد فرمائے ہیں۔ ایک ہے ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی محبت میں مستحق افراد کو اپنا پسندیدہ مال دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، عہد پورا کرنا، مصیبت سختی جہاد میں صبر کرنا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، بی الرٹ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کے خون کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت، تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو اچھے طریقے سے مطالبہ ہو اور وارث کو اچھے طریقے سے ادائیگی ہو، یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور رحمت ہے۔ تو سو اس کے بعد جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اے عقل مندو، خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے تاکہ تم بچ سکو۔ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے، اگر وہ کچھ مال چھوڑے تو اپنے ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں کے لیے اچھے طریقے سے وصیت کر جائے، یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے۔ یہاں پر یہ بات ضروری سمجھیے گا کہ جو وصیت ہوتی ہے وہ واجب ہونے کا حکم اگرچہ منسوخ ہو چکا ہے، لیکن وصیت کا جواز اب بھی باقی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کے لیے مناسب نہیں کہ اس کے پاس کچھ مال ہو اور وہ 2 راتیں اس طرح گزارے کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی ہو، البتہ 1/3 تک وصیت ہو سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وصیت مال کے 1/3 حصے میں ہے اور 1/3 بہت ہے۔ اور ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، قابل توجہ ہے کہ وارث کے لیے وصیت درست نہیں، کیونکہ وراثت اللہ پاک نے اس کا ڈیٹیل میں سورہ نساء میں اور قرآن پاک کے دیگر مقامات میں وراثت کے بارے میں بتا دیا ہے کہ بیٹے کے کتنے حصے ہیں، بیٹی کے کتنے حصے ہیں، شوہر کا کیا ہے مال اور بیوی کا کیا مال ہے، والدین کا کیا ہے۔
پورا کھل کر اللہ تعالیٰ کی ذات نے بتا دیا ہے۔ جو وصیت ہوتی ہے وہ وراثت کے لیے، وہ یعنی کہ وارث کے لیے نہیں ہوتی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے حقدار کو اس کا حق دیا ہے، خبردار وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ البتہ اگر ورثاء راضی ہوں تو تہائی سے زیادہ میں بھی وصیت ہو سکتی ہے، اور وراثت کے لیے بھی وصیت ہو سکتی ہے۔ وصیت کرتے ہوئے ورثاء کا خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا اپنے عیال کو غنی چھوڑنا اس سے بہتر ہے کہ تمہیں محتاج چھوڑے، وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھرے۔ یہ نہ ہو کہ سارا مال ہی تقسیم کر کے چلا جائے اور جو اولاد ہے اس کو اس سے محروم کر دے، اولاد جو ہے نا وہ بھکاری اور فقیر بنی رہے۔ اور یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر مال بہت زیادہ ہو تو وصیت کرنا افضل ہے، اور اگر مال بہت تھوڑا ہے تو وصیت نہ کرنا افضل ہے۔ یوں ہی وصیت کرنے کی صورت بھی تہائی سے کم ہی کرنا افضل ہے۔ ارشاد ہوتا ہے فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ پھر جو وصیت کو سننے کے بعد اسے تبدیل کر دے تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے۔ فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر جس کی وصیت کرنے والے کی طرف سے جانبداری یا گناہ کا اندیشہ ہو تو ان کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پہلے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے نبیوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت میں روزوں کی فرضیت کا بیان، شریعت میں روزہ یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے کھانے پینے اور ہم بستری سے بچے رہنا۔ اس آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تو اس سے معلوم ہوا کہ روزہ بہت قدیم عبادت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام شریعتوں میں روزے فرض ہوتے چلے آئے ہیں، اگرچہ گزشتہ امتوں کے روزوں کے دن اور احکام ہم سے مختلف ہوتے تھے۔ اس آیت کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ روزے کا مقصد تقویٰ اور پرہیزگاری کا حصول ہے۔ روزے میں چونکہ نفس پر سختی کی جاتی ہے اور کھانے پینے کی حلال چیزوں سے بھی روک دیا جاتا ہے، تو اس سے اپنی خواہشات پر قابو پانے کی مشق ہوتی ہے، جس سے ضبط نفس اور حرام سے بچنے پر قوت حاصل ہوتی ہے۔ اور یہی ضبط نفس اور خواہشات پر قابو وہ بنیادی چیز ہے جس کے ذریعے آدمی گناہوں سے رکتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اور جب اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جوانوں تم میں جو کوئی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، یہ اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے سے نگاہ کو روکنے والا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جس میں نکاح کی استطاعت نہیں وہ روزے رکھے کہ روزہ قاطع شہوت ہے۔ ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون۔ گنتی کے چند دن ہیں تو تم میں جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو ان پر ایک مسکین کا کھانا فدیہ ہے۔ پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر تم جانو تو روزے رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ان کی تفصیل میں انشاءاللہ تعالی ریکارڈنگ میں سینڈ کر دوں گی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے اور فیصلے کی روشن باتوں پر مشتمل ہے، تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے، تم پر دشواری نہیں چاہتا۔ یہ آسانیاں اس کے لیے ہیں تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر لو، اور تاکہ تم اس بات پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور تم کو شکر گزار بنایا۔ اس آیت میں ماہ رمضان کی عظمت و فضیلت کا بیان ہے، اور اس کی دو اہم ترین فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی یہ کہ اس مہینے میں قرآن اترا،
دوسری یہ کہ روزوں کے لیے اس مہینے کا انتخاب ہوا، اس مہینے میں قرآن اترنے کے یہ معنی ہے کہ رمضان وہ ہے جس کی شان و شرافت کے بارے میں قرآن پاک نازل ہوا۔ قرآن کریم کے نازل ہونے کی ابتدا رمضان میں ہوئی۔ مکمل قرآن کریم رمضان مبارک کی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اتارا گیا اور بیت العزت میں رہا۔ یہ اسی آسمان پر ایک مقام ہے جہاں سے وقتاً فوقتاً حکمت کے مطابق جتنا جتنا اللہ تعالیٰ کا منظور ہوا جبرائیل امین علیہ السلام لاتے رہے، اور یہ نزول 23 سال کے عرصہ میں نازل ہوا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں نزدیک ہوں، میں دعا کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب مجھے دعا کریں تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لے آئیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، اور اے حبیب جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں۔ اس آیت میں طالبان حق کی طلب مولا کا بیان ہے، جنہوں نے عشق الہی میں اپنی خواہشات کو قربان کر دیا، وہ اسی کی طلبگار ہیں، اور حضرات کو قرب و وصال الہی کی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ شان نزول اس آیت کا صحابہ کرام کی ایک جماعت نے جذبہ عشق الہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ ہمارا رب کہاں ہے؟ اس پر بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے، وہ تمہارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَأُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم فعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم یتقون۔ تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں، تمہاری پوشاک ہیں، اور تم ان کے لیے لباس ہو، یعنی پوشاک ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے، تو اس سے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف فرما دیا، تو اب ان سے ہم بستری کر لو، جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہوا ہے اسے طلب کرو اور کھاؤ اور پیو، یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر سے سفیدی، صبح کا ڈورا سیاہی رات کے ڈورے سے ممتاز ہو جائے، پھر رات آنے تک روزوں کو پورا کرو اور عورتوں سے ہم بستری نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو، یہ اللہ کی حد ہے، تو ان کے پاس نہ جاؤ۔ اللہ یوں ہی لوگوں کے لیے اپنی آیات کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس کے لیے پہنچاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر جان بوجھ کر کھاؤ۔ اس آیت میں باطل طور پر کسی کا مال کھانا حرام فرمایا گیا ہے، خواہ لوٹ کر ہو یا چھین کر ہو، چوری سے یا جوئے سے، حرام تماشاؤں یا حرام کاموں یا حرام چیزوں کے بدلے، یا رشوت یا جھوٹی گواہی سے، سب ممنوع اور حرام ہے۔ ارشاد ہوتا ہے یسألونک عن الأحلة قل هي مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ تم سے نئے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دو کہ یہ لوگ اور حج کے لیے وقت کی علامتیں ہیں، اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم گھروں میں پچھلی دیوار توڑ کر آؤ، ہاں اصل نیکی تو پرہیزگاری ہوتی ہے، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اس امید پہ کہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے یہ ہے کہ یہ آیت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک دوسرے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے جواب میں نازل ہوئی۔ ان دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چاند کے گھٹنے بڑھنے کا متعلق سوال کیا، تو اس کے جواب میں چاند کے گھٹنے بڑھنے کا سبب بتا دیا کہ اس کے فوائد بیان کر دیے کہ وہ یہ 2 علامتیں ہیں، اور آدمیوں کے ہزارہ دینی دنیاوی کام اس سے متعلق ہیں، زراعت، تجارت، لین دین کے معاملات، روزے اور عید کے اوقات، عورتوں کی عدتیں، حیض کے ایام، حمل اور دودھ پلانے کی مدتیں، اور دودھ چھڑانے کے وقت اور حج کے اوقات اس سے معلوم ہوتے ہیں۔ ہم تو ویسے انگریز بن گئے ہیں، ہمیں انگریزی طریقوں کی زیادہ یاد رہتے ہیں، چاند کی تو کم ہی یاد رہتی ہے، اللہ ماشاء اللہ۔
کیونکہ شروع میں جب چاند باریک ہوتا ہے تو دیکھنے والا جان لیتا ہے کہ ابتدائی تاریخیں ہیں، اور جب چاند پورا روشن ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مہینے درمیانی تاریخ ہے، اور جب چاند چھپ جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مہینہ ختم پر ہے۔ پھر مہینوں سے سال کا حساب ہوتا ہے۔ یہ وہ قدرتی جنتری ہے جو آسمان کے صفحہ پر ہمیشہ کھلی رہتی ہے، اور ہر ملک اور ہر زبان کے لوگ پڑھے بھی اور بے پڑھے بھی سب اس سے اپنا حساب معلوم کر لیتے ہیں۔ یاد رہے کہ بہت سے احکام میں چاند کا حساب رکھنا ضروری ہے، جیسے بالغ ہونے کی عمر کے اعتبار سے، یوں ہی روزہ، عیدین، حج کے مہینوں اور دنوں کے بارے میں، یوں ہی زکوٰۃ میں جو سال گزرنے کا اعتبار ہے وہ بھی چاند کے اعتبار سے ہے۔ لیس البر، اور یہ کوئی نیکی نہیں۔ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کی یہ عادت تھی کہ جب وہ حج کے لیے احرام باندھ لیتے تو اپنے مکان میں اس کے دروازے سے داخل نہ ہوتے، اگر ضرورت ہوتی تو پچھلی دیوار توڑ کر آتے اور اس کو نیکی جانتے۔ تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں کے پیچھے سے آؤ، اصل نیکی تقویٰ ہے، خوف خدا ہے اور احکام الہی کی اطاعت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اور اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور دوران جہاد کافروں کو جہاں پاؤ قتل کرو اور انہیں وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے نہیں تمہیں نکالا تھا، اور فتنہ قتل سے زیادہ شدید ہوتا ہے، اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو جب تک وہ تم سے وہاں نہ لڑیں، اور اگر وہ تم سے لڑیں تو انہیں قتل کر دو، کافروں کی یہی سزا ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور عبادت اللہ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو صرف ظالموں پر سختی کی سزا باقی رہ جاتی ہے۔ ادب والے مہینے کے بدلے ادب والا مہینہ ہے، اور تمام ادب والی چیزوں کا بدلہ ہے جو تم زیادتی کرو، اس پر اتنی ہی زیادتی کرو جتنی اس نے تم پر زیادتی کی ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، تو جو تم پر زیادتی کرے۔ کافر مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھاتے رہے۔ شروع اسلام میں دن رات، صبح و شام، ہر وقت مسلمانوں کو ستانے میں لگے رہے۔ کسی کو شہید کیا، کسی کو تپتی ریت پر گھسیٹا، کسی کو انگاروں پر لٹایا، کسی کو کوڑے مارے، کسی کے راہ چلنے مذاق اڑایا، مسلمانوں کو ان کے گھروں سے ہجرت پر مجبور کر دیا، ان کا کاروبار ختم کر دیے، انہی سے ان کے رشتہ داروں سے جدا کر دیا۔ ان تمام واقعات کی تلخیاں مسلمانوں کے دلوں میں موجود تھیں۔ اب جب کہ مسلمانوں کو بدلہ لینے کا موقع مل رہا تھا تو اس بات کا امکان تھا کہ مسلمان بھی بدلہ لینے میں اپنے جذبہ انتقام کو بھرپور طریقے سے پورا کرتے اور بدلہ لیتے تو اس میں حد سے بڑھ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہی مسلمانوں کو سمجھا دیا کہ تم پر جنہوں نے زیادتیاں کی ہیں تمہیں ان سے بدلہ لینے کا اختیار تو دیا جا رہا ہے، لیکن تم اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہو جتنی انہوں نے تم پر زیادتی کی ہے، اس سے زائد کی تمہیں ہرگز اجازت نہیں۔ لہٰذا بدلہ لینے میں بھی تقویٰ اور خوف خدا کو پیش نظر رکھو، اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ قرب اور معیت اللہ تعالیٰ کی قرب اور معیت اسی کو نصیب ہوگی جو ہر حال میں تقویٰ اختیار کرے گا۔ سبحان اللہ، ہمارا دین کتنا پیارا دین ہے، کیا حسین تعلیم ہے اور کیا پاکیزہ تربیت ہے۔ جس وقت جذبات مچل رہے ہوں، جذبہ انتقام جوش مار رہا ہو، دشمن قبضے میں آنے والا ہو، غلبہ حاصل ہوا ہی چاہتا ہو، اس وقت بھی تقویٰ کا، عدل و انصاف کا درس دیا جا رہا ہے، زیادتی کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ کیا روئے زمین پر کوئی دوسرا ایسا دین قانون موجود ہے جو اپنے ماننے والوں کو اس طرح سے اعلیٰ اخلاق اور پاکیزہ کردار کا درس دیتا ہو؟ ہرگز ایسا نہیں، صرف اور صرف یہ اس دین اسلام ہی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَقْتُلُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ انصار جو تھے جتنا اللہ تعالیٰ کی توفیق دیتا صدقہ خیرات کرتے رہتے۔ ایک سال انہیں تنگ دستی کا سامنا ہوا تو انہوں نے یہ عمل روک دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص گناہ کرتا اور کہتا میری بخشش نہ ہوگی تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرنے کو ترک کرنا بھی ہلاکت کا سبب ہے، فضول خرچی بھی ہلاکت ہے، جہاد ترک کرنا بھی ہلاکت ہے۔ یوں ہی اس طرح کی ہر وہ چیز جو ہلاکت کا باعث ہو ان سب سے باز رہنے کا حکم ہے، حتیٰ کہ بے ہتھیار میدان جنگ میں جانا، زہر کھانا یا کسی طرح خودکشی کرنا سب حرام ہے، چونکہ خودکشی خود کو ہلاک کرنے کی نہایت ہی نمایاں صورت ہے، لہٰذا یہاں اس کی وعید بیان کی جا رہی ہے۔ خودکشی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فرمایا جس نے پہاڑ سے گر کر خودکشی کی وہ مسلسل جہنم میں گرتا رہا، جس نے زہر کھا کر خودکشی کی قیامت کے دن وہ زہر اسی طرح کے ہاتھ میں ہوگا اور جہنم کی آگ میں ہمیشہ کھاتا رہے گا، اور جس نے چھری کے ذریعے خود کو قتل کیا تو قیامت کے دن وہ چھری اس کے ہاتھ میں ہوگی اور دوزخ کی آگ میں ہمیشہ وہ چھری اپنے پیٹ پر مارتا رہے گا۔ ارشاد ہوتا ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، پھر اگر تمہیں مکہ سے روک لیا جاتا ہے تو حرم میں قربانی کا جانور بھیجو جو میسر آئے، اور اپنے ساتھ نہ مڈاؤ جب تک قربانی اپنے ٹھکانے پر پہنچ نہ جائے۔ پھر جو تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہے تو روزے سے یا خیرات یا قربانی کا فدیہ دے۔ پھر جب تم اطمینان سے ہو تو حج سے عمرہ لانے کا فائدہ اٹھائے، اس پر قربانی لازم ہے جیسے میسر ہو۔ پھر جو قربانی کی قدرت نہ پائے تو 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے اور 7 روزے اس وقت رکھو جب تم اپنے گھر لوٹ کر جاؤ، یہ مکمل 10 دن ہے۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جو مکہ کے رہنے والا نہ ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ شدید عذاب دینے والا۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال الی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ حج چند معلوم مہینے ہیں تو جو ان میں حج کی نیت کرے تو حج میں نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو اور نہ کوئی گناہ ہو اور نہ کسی سے جھگڑا ہو، اور تمام جو بھلائی ہے کرو، اللہ اسے جانتا ہے، اور زاد راہ ساتھ لے لو، پس سب سے بہتر زاد راہ یقیناً پرہیزگاری ہے۔ اور اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو تو تم جب عرفات سے واپس لوٹو تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو اور اس کا ذکر کرو، کیونکہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے اگرچہ اس سے پہلے تم یقیناً بھٹکے ہوئے تھے۔ پھر اے قریشیو تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے دوسرے لوگ پلٹتے ہیں، اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر جب اپنے حج کے کام پورے کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، بلکہ اس سے زیادہ کوئی آدمی یوں کہتا ہے کہ اے رب ہمیں دنیا میں دے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہوگا، یعنی کہ دنیا ہی مانگتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اور کوئی یوں کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا، ان لوگوں کے لیے ان کے کمائے ہوئے اعمال سے حصہ ہے اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دنیا کی بھلائی میں ہر اچھی اور مفید شے داخل ہے، خواہ وہ کفایت کرنے والا رزق ہو یا اچھا گھر ہو یا اچھی بیوی ہو یا اچھی سواری ہو، اچھا پڑوس ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دنیا میں بھی بھلائی مانگو اور آخرت میں بھی بھلائی مانگو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں کہ ہر وقت اسے دنیا ہی مانگتے رہو۔ جو انسان دنیا میں لگا رہتا ہے، دنیا کے لیے ہی کوشش کرتا ہے اور دنیا کی بھلائیاں مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کی بھلائیوں سے محروم کر دیتا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اور گنتی کے دنوں میں اللہ کا ذکر کرو تو جلدی کر کے 2 دن میں مینا سے چلا جائے، اس پر کچھ گناہ نہیں، اور جو پیچھے رہ جائے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، یہ بشارت پرہیزگار کے لیے ہے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے۔ اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کی بات تمہیں بہت اچھی لگتی ہے اور وہ اپنے دل کی بات پر اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے، اور جب پیٹھ پھیر کر جاتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے اور کھیت اور مویشی ہلاک کرے، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں پر کچھ خرابیاں بتائی جا رہی ہیں، یعنی کہ ظاہری طور پر بڑی اچھی باتیں کرنا، اپنی غلط باتوں پر اللہ کو گواہ بنانا، جھگڑا کرنا، فساد پھیلانا، لوگوں کے اموال برباد کرنا،
نصیحت کی بات کو سن کر قبول کرنے کی بجائے تکبر کرنا۔ یہاں اس آیہ مبارکہ پر اگرچہ ایک خاص منافق کا تذکرہ ہے، لیکن یہ آیت بہت سے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کافی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی زبان بڑی میٹھی، گفتگو بڑی نرمی ہوتی ہے، بڑی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن در پردہ دین کے مسائل میں یا لوگوں میں یا خاندانوں میں فساد برپا کرتے ہیں اور ہلاکت و بربادی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ، اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو اسے زد مزید گناہ پر ابھارتی ہے، تو ایسے کو جہنم کافی اور وہ زور بہت بڑا ٹھکانہ ہے۔ یہاں پر منافقین کی علامت بیان کی جا رہی ہے کہ اسے سمجھایا جاتا ہے کہ اپنی بات تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنی بات پر اڑ جاتا ہے، دوسرے کی بات ماننا اپنے لیے توہین سمجھتا ہے، نصیحت کیے جانے کو اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے اپنی جان بیچ دیتا ہے، اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ بی الرٹ، یہاں پر ایمان والوں سے خطاب ہے، اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ابھی ہمیں دیکھ لینا چاہیے، ہمیں جو لوگ داڑیاں منڈواتے ہیں، مشکوں جیسا لباس پہنتے ہیں، اپنی معاشرت بے دینوں جیسی کرتے ہیں، سب ایمان کی کمزوری کی علامتیں ہیں۔ جب مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا، کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو سیرت و صورت، ظاہر و باطن، عبادات و معاملات، رہن سہن، میل برتاؤ، زندگی موت، تجارت و ملازمت، سب میں اپنے دین پر عمل کرو۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمان کا دوسرے مذاہب یا دوسرے دین والوں کی رعایت کرنا شیطانی دھوکے میں آنا ہے۔ اونٹ کا گوشت کھانا اسلام میں فرض نہیں، مگر یہودیت کی رعایت کے لیے نہ کھانا بڑا سخت جرم ہے۔ کافروں کو راضی کرنے کے لیے گائے کی قربانی بند کر دینا بھی اس میں داخل ہے۔ یوں ہی کسی جگہ اذان بند کرنا یا اذان آہستہ آواز سے دینا سب اسی میں داخل ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اگر تم اپنے پاس روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی لغزش کھاؤ تو جان لو کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ واضح دلیلوں کے باوجود اسلام میں پورے داخل ہونے سے دور رہو اور اسلام کی راہ کے خلاف روش اختیار کرو تو یہ تمہارا سخت جرم ہے، علم کے باوجود بے عملی جہالت ہے۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر والى الله ترجع الامور، لوگ تو اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ بادلوں کے سایوں میں ان کے پاس اللہ کا عذاب اور فرشتے آ جائیں اور فیصلہ کر دیا جائے کہ اللہ ہی کی طرف سب کام لوٹائے جائیں گے۔ بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں دیں، اور جو اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آ جانے کے بعد بدل دیں تو بے شک اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ کافروں کی نگاہ میں دنیا کی زندگی کو خوشنما بنا دیا گیا اور وہ مسلمانوں پر ہنستے ہیں، اور اللہ سے ڈرنے والے قیامت کے دن ان کافروں سے اوپر ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ تمام لوگ ایک دین پر تھے تو اللہ نے انبیاء بھیجے، خوشخبری دیتے ہوئے، ڈر سناتے ہوئے، اور ان کے ساتھ سچی کتاب اتاری تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان کے اختلافات میں فیصلہ کر دیں۔ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے اپنے باہمی بغض اور حسد کی وجہ سے کتاب میں اختلاف کیا۔ یہ اختلاف اس کے بعد کیا کہ ان کے پاس روشن احکام آ چکے تھے، تو اللہ نے ایمان والوں کو اپنے حکم سے اس حق کی بات کی ہدایت دی جس میں لوگ جھگڑ رہے تھے، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر پہلے لوگوں جیسی حالت نہ آئی، انہیں سختی اور شدت پہنچی، انہیں زور سے ہلا ڈالا گیا، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ ایمان والے کہہ اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن لو، بے شک اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔
یسألونک ما ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، آپ ان کو فرما دیجئے جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو وہ تو ماں باپ اور قریب رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافر کے لیے ہے، اور تم جو بھلائی کرو بے شک اللہ اس کو جانتا ہے۔ تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے حالانکہ وہ تمہیں ناگوار ہے، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں ناپسند ہو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ آپ سے ماہ حرام میں جہاد کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تم فرماؤ اس مہینے میں لڑنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا، اس پر ایمان نہ لانا، اور مسجد حرام سے روکنا، اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، اور فتنہ قتل سے بڑا جرم ہے۔ وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے پھر کافر ہو کر مر جائے تو ان لوگوں کے تمام اعمال دنیا و آخرت میں برباد ہو گئے، وہ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ دیے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور رحمت الہی کے امیدوار ہوئے، اللہ ہمیشہ بخشنے والا ہے۔ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیں کہ ان دونوں میں کبیرہ گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی منافع ہیں اور ان کے گناہ کے نفع سے زیادہ بڑا ہے۔ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، آپ فرما دیں جو زائد بچے۔ اسی طرح اللہ تم سے آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو، دنیا اور آخرت کے کاموں میں غور و فکر کر لیا کرو۔ اور تم سے یتیموں کا مسئلہ پوچھتے ہیں، آپ فرما دو کہ ان کا بھلا کرنا بہتر ہے، اور اگر ان کے ساتھ اپنا خرچہ ملا لو تو وہ آپ کے لیے تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ بگاڑنے والوں کو سنوارنے والے سے جدا خوب جانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا ہو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا ہے۔ بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اور مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک مسلمان نہ ہو جائیں، اور بے شک مسلمان لوڈی مشرکہ عورتوں سے اچھی ہے اگر وہ تمہیں پسند ہو، اور مسلمان عورت کو مشرکوں کی نکاح میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، اور بے شک مسلمان غلام مشرک سے اچھا ہے اگرچہ وہ مشرک تمہیں پسند ہو۔ وہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور تم سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، تم فرماؤ وہ ناپاکی ہے، تو حیض کے دنوں میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک پاک نہ ہو جائیں، پھر جب خوب پاک ہو جائیں تو ان کے پاس وہاں سے جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرمانے والا ہے، خوب صاف ستھرا رہنے والا ہے۔ یہاں پر پیریڈز کے دنوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب خاتون کو پیریڈز آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے منع فرما دیا ہے کہ شوہر کے قریب نہ جائیں، اور اگر اس سے پہلے ایسا کر چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں، آئندہ کے لیے باز آ جائیں۔ اللہ پاک بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرنے والا ہے، اور فرمایا یحب التوابین و یحب المتطہرین، اور خوب صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، کیونکہ یہ گندگی ہے، گندگی میں خاوند بیوی کا ملاپ اچھا نہیں صحت کے لیے بھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ جنہوں نے یہ گناہ کیا وہ توبہ کریں، توبہ کا مہینہ ہے، اور اس کے بعد آئندہ کے لیے اس چیز سے احتیاط کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ صاف ستھرے رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، تو اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے فائدے کا کام پہلے کرو، اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو اس سے ملنے والے ہو۔ اے حبیب ایمان والوں کو بشارت دے دو اور اپنی قسموں کی وجہ سے اللہ کے نام کو احسان کرنے اور پرہیزگاری اختیار کرنے اور لوگوں میں صلح کرانے میں آڑ نہ بناؤ، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اللہ ان قسموں میں تمہاری گرفت نہیں فرمائے گا جو بے ارادہ زبان سے نکل جائے، ہاں اس پر گرفت فرماتا ہے جن کا تمہارا دلوں سے نے قصد کیا ہو، اور اللہ بہت بخشنے والا ہے۔ قسمیں تین طرح کی ہوتی ہیں، لغو، غموس، منعقدہ۔ لغو جو قسم لغویہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز کو اپنے خیال میں صحیح جان کر قسم کھائی اور در حقیقت وہ اس کے خلاف ہو، یہ معاف ہے، اس پر کفارہ نہیں۔ غموس جو قسم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی گزری ہوئی چیز پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائی، یہ حرام ہے اور حدیث میں اس پر سخت وعیدیں ہیں۔ منعقدہ قسم یہ ہے کہ کسی آئندہ چیز پر قسم کھائے
اس قسم کو اگر توڑے تو بعض صورتوں میں گناہ گار بھی ہے اور کفارہ بھی لازم آتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر فإن فاءوا فإن اللہ غفور رحیم۔ وہ جو اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا بیٹھے، ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، پس اگر اس مدت میں وہ رجوع کر لیں تو اللہ بڑا بخشنے والا ہے، اور اگر وہ طلاق کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور طلاق والی عورتیں اپنی جانوں کو 3 حیض تک روک کے رکھیں اور انہیں حلال نہیں کہ اس کو چھپائیں جو اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا ہے، اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہیں اور ان کے شوہر اس مدت کے اندر انہیں پھر لینے کا حق رکھتے ہیں اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں۔ اور عورتوں کے لیے بھی مردوں پر شریعت کے مطابق ایسے ہی حق ہے جیسا ان عورتوں پر ہے، اور مردوں اور ان پر فضیلت حاصل ہے۔ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ طلاق 2 بار تک ہے، پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے یا اچھے طریقے سے چھوڑ دینا ہے۔ تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم نے جو کچھ عورتوں کو دیا اس میں سے کچھ واپس لو، مگر اس صورت میں کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے۔ تو اگر تمہیں خوف ہو کہ میاں بیوی اللہ کی حدوں کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو اس پر اسی مالی معاوضے میں کچھ گناہ نہیں جو عورت بدلے میں دے کر چھٹکارا حاصل کر لے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو، جو اللہ تعالیٰ کی حدوں سے آگے بڑھے گا وہی ظالم ہے۔ پھر اگر شوہر بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے خاوند سے نکاح نہ کرے۔ پھر وہ دوسرا شوہر اگر اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر ایک دوسرے کی طرف لوٹ آنے پر کچھ گناہ نہیں، اگر وہ سمجھیں کہ اب اللہ کی حدوں کو قائم رکھ لیں گے، اور یہ اللہ کی حدیں جنہیں وہ دانش مندوں کے لیے بیان فرما رہا ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو وہ اپنی عدت کی اختتامی مدت کے قریب تک پہنچ جائیں تو اس وقت انہیں اچھے طریقے سے روک لینا یا اچھے طریقے سے چھوڑ دو، اور انہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہ روک رکھو تاکہ تم زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے تو اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اللہ کی آیتوں کو ٹھٹھا مذاق نہ بنا لو، اپنے اوپر کا اللہ کا احسان یاد کرو، اس نے تم پر جو کتاب اور حکمت نازل فرمائی ہے اسے یاد کرو، اس کے ذریعے تمہیں نصیحت فرماتا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور جب تم عورتوں کی طلاق دو اس کی عدت کی مدت پوری ہو جائے تو اے عورتوں کے والیوں انہیں اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ آپس میں شریعت کے موافق رضامند ہو جائیں۔ یہ نصیحت اسے دی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے، یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ کام ہے، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو۔ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، یہ حکم اس کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے، اور بچے کے باپ پر رواج کے مطابق عورتوں کو کھانے اور پہننے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ کسی جہاں پہ اتنا ہی بوجھ رکھا جائے گا جتنی اس کی طاقت ہوگی، ماں کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف دی جائے، اور جب باپ کا قائم مقام ہے اس پر بھی ایسا ہی ہے۔ پھر اگر ماں باپ دونوں آپس میں رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر گناہ نہیں ہے، اور اگر تم چاہو کہ دوسری عورتوں سے اپنے بچوں کا دودھ پلواؤ تو بھی تم پر کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ جب کوئی معاوضہ دینا تم نے مقرر کیا ہو وہ بھلائی کے لیے ساتھ ادا کر دیا کرو۔ اللہ سے ڈرتے رہو، جان رکھو اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اور تم میں سے جو مر جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ بیویاں 4 مہینے اور 10 دن اپنے آپ کو روکے رکھیں، تو جب وہ اپنی اختتامی مدت کو پہنچ جائیں تو اے والیو تم پر اس کا کام میں کوئی حرج نہیں، جو عورتیں اپنے معاملے میں شریعت کے مطابق عمل کر لیں، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ اور تم پر اس بات کا بھی کوئی گناہ نہیں ہے جو اشارے کنائے سے تم عورتوں کو نکاح کا پیغام دو یا اپنے دل میں چھپا رکھو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ اب تم ان کا تذکرہ کرو گے، لیکن ان سے خفیہ وعدہ نہ کر رکھو مگر یہ کہ شریعت کے مطابق کوئی بات کہہ لو، اور عقد نکاح کو پختہ نہ کرنا جب تک عدت کا لکھا ہوا حکم اپنی اختتامی مدت تک نہ پہنچ جائے۔ اور جان لو کہ اللہ تمہارے دل کو جانتا ہے، تو اس سے ڈرو، جان لو اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو تو جب تک تم نے ان کو چھوا نہ ہو یا کوئی مہر نہ مقرر کر لیا ہو تب تک تم پر کچھ مطالبہ نہیں ہے، اور ان کو ایک جوڑا برتنے کو دو، مالدار پر اس کی طاقت کے مطابق اور تنگ دست پر اس کی طاقت کے مطابق دینا لازم ہے۔ شرعی دستور کے مطابق انہیں فائدہ پہنچاؤ، یہ بھلائی کرنے والوں پر واجب ہے۔ اور اگر تم عورتوں کو انہیں چھوڑنے سے پہلے طلاق دے دو تم ان کے لیے کچھ مہر کی مقرر کر چکے ہو تو جتنا تم نے مقرر کیا تھا اس کا آدھا واجب ہے، مگر یہ کہ عورتیں کچھ مہر معاف کر دیں یا وہ شوہر زیادہ دے دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ اور اے مردو تمہارا زیادہ دینا پرہیزگاری کے زیادہ نزدیک ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کے پر احسان کرنا نہ بھولو، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ تمام نمازوں کی پابندی کرو، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔
تمام نمازوں کی پابندی کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے رہو۔ پھر اگر تم کو خوف کی حالت میں ہو تو پیدل یا سوار جیسے ممکن ہو نماز پڑھ لو۔ پھر جب حالت اطمینان میں ہو جاؤ تو اللہ کو یاد کرو جیسا کہ اس نے تمہیں سکھایا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اور طلاق والی عورتوں کے لیے بھی شرعی دستور کے مطابق خرچہ ہے، یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا تھا جو موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے تو اللہ اس کے لیے اس قرض کو بہت گناہ بڑھا دے، اور اللہ تنگی دیتا ہے اور وسعت دیتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہو۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے کوئی جو اللہ کو قرض دے۔ راہ خدا میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کمال درجے کا لطف و کرم ہے، کیونکہ بندہ اس کا بنایا ہوا ہے اور بندے کا مال اس کا عطا فرمایا ہوا ہے۔ حقیقی مالک وہ جب بندہ اس کے عطا کی سے مجازی ملک رکھتا ہے، مگر قرض سے تعبیر فرمانے میں یہ بات دل میں بٹھانا مقصود ہے کہ جس طرح قرض دینے والا اطمینان رکھتا ہے کہ اس کا مال ضائع نہیں ہوتا، وہ اس کی واپسی کا مستحق ہے، ایسا ہی راہ خدا میں خرچ کرنے والے کو اطمینان رکھنا چاہیے کہ وہ اس خرچ کرنے کا بدلہ یقیناً پائے گا، اور وہ بھی معمولی نہیں بلکہ کئی گناہ بڑھا کر 700 گناہ بھی ہو سکتا ہے اور اس سے لاکھوں گناہ زائد بھی ہو سکتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منهم واللہ علیم بالظالمین۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو نہ دیکھا جو موسیٰ کے بعد ہوا، جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں؟ اس نبی نے فرمایا کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ اگر تم پر جہاد فرض کیا جائے تو پھر تم جہاد نہ کرو؟ انہوں نے کہا ہمیں کیا ہوا، ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں، حالانکہ ہمیں ہمارے وطن اور ہماری اولاد سے نکال دیا گیا ہے۔ تو پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے تھوڑے ہی سے لوگ ہوں گے، علاوہ بقایا نے منہ پھیر لیا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور ان کے نبی نے فرمایا بے شک اللہ طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا ہے۔ وہ کہنے لگے اے ہمارے اوپر کہاں سے بادشاہی حاصل ہو گئی، حالانکہ ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں اور اس مال میں بھی وسعت نہیں رکھ دی گئی۔ اس نبی نے فرمایا اسے اللہ نے تم پر چن لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی ہے، اور اللہ جس کو چاہے اپنا ملک دے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ اور ان کے نبی نے فرمایا ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کے چین اور معزز موسیٰ اور معزز ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزوں کا بقیہ ہوگا، فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں اگر تم ایمان والے ہو۔ پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر شہر سے جدا ہوا تو اس نے کہا بے شک اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے، تو جو اس نہر سے پانی پیے گا وہ میرا نہیں ہے، اور جو نہ پیے گا وہ میرا ہے سوائے اس کے جو ایک چلو اپنے ہاتھ سے بھر لے۔ تو ان میں سے تھوڑے لوگوں کے علاوہ سب نے اس نہر سے پانی پی لیا۔ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھ والے مسلمان نہر سے پار ہو گئے تو انہوں نے کہا ہم میں آج جالوت اور اس کے لشکروں کے ساتھ مقابلے کی طاقت نہیں ہے، لیکن جو اللہ سے ملنے کا یقین رکھتے تھے انہوں نے کہا بہت دفعہ چھوٹی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آتی ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے سامنے آئے تو انہوں نے عرض کیا اے ہمارے رب ہم پر صبر ڈال دے، ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تو انہوں نے اللہ کے حکم سے دشمنوں کو بھگا دیا اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اس سے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور جسے جو چاہا سکھا دیا، اور اگر اللہ لوگوں میں سے اس کے ذریعے دوسرے کو نفع نہ کرے تو ضرور زمین تباہ ہو جائے، مگر اللہ سارے جہان پر فضل کرنے والا ہے۔ آخری آیا مبارکہ یا تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کے سامنے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔